بسم اللہ الرحمن الرحیم منہاج المسلم درس نمبر 32 الفصل التاسع آداب الاکل والشرب۔ یہاں سے آج ہم اکل شرب کھانے پینے کے جو آداب شریعت میں وہ بیان کر رہے۔ ہر چیز کے لیے شریعت نے احکام دیے ہیں، طریقے بتائے ہیں۔ آج کھانے پینے کی طریقے بتاتے ہیں۔ المسلم ينظر إلى الطعام والشراب باعتبارهما وسيلة إلى غيرهما، کہ مسلمان کھانا وانا پینا یہ جو کرتا ہے نا کسی اور کے لیے کرتا ہے، منہ زندگی رہے معاش اور انسان جیتا رہے، لا غایت مقصودة لذاتها، کہ مقصود بذات نہیں ہے کھانا پینا، فهو يأكل ويشرب من أجل المحافظة على سلامة بدنه الذي به يمكنه أن يعبد الله تعالى تلك العبادة، کہ اس کھانے پینے سے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنے بدن کو صحیح سالم رکھے، جس کے ذریعے سے پھر وہ اللہ کی عبادت کر سکے گا، وہ عبادت التي تؤهله لكرامة الدار الآخرة وسعادتها، جو عبادت پھر اس کو آخرت کی سعادت کا لائق بناتی ہے۔ فليس هو يأكل ويشرب لذات الأكل والشرب وشهوتهما، کھانا پینا صرف کھانے پینے کے مقصد کے طور پر نہیں کھاتا، فلذا هو لو لم يجع لم يأكل، اسی لیے تو جب بھوک نہیں لگتی کھاتا نہیں ہے، ولم لم يعطش لم يشرب، اگر پیاس نہیں لگتی تو پیتا نہیں ہے۔ وقد ورد عنه صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں کہ نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، ہم اس وقت کھاتے جب بھوک لگتی ہے، وإذا أكلنا فلا نشبع، اور جب کھاتے ہیں تو اتنا نہیں کھاتے کہ پیٹ بھر کر کھائے، بس کھاتے ہیں تاکہ کمر سیدھی رہے۔ ومن هنا كان المسلم يلتزم في مأكله ومشربه بآداب شرعية خاصة، اسی وجہ سے مسلمان پر لازم ہے کہ جو کھانا پینا کرتا ہے یہ بھی آداب کے ساتھ کرے۔ کون سے آداب؟ نمبر 1، يستطيب الطعام والشراب بأن يعدهما من الحلال طيب الخالي من شائب الحرام والشبه، کہ مسلمان پاک کھانا پینا کر لے، منع طیب حلال مال سے کھائے، حرام اور حرام کا شائبہ نہ ہو۔ اللہ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، حلال کھائے گا۔ حلال طیب کسے کہتے ہیں؟ طیب هو الحلال الذی لیس بمستقذر ولا مستخبث، ایسی چیز کھائے جو حلال بھی ہوتی ہے بعض اوقات لیکن اس سے طبیعت گن بھی نہ کرے، اس میں خباثت وغیرہ بھی نہ ہو، حرام بھی نہ ہو، گن وغیرہ بھی نہ کرے طبیعت، گندی چیزیں بھی نہ کھائے اگرچہ حلال ہے، منع سڑی ہوئی چیزیں نہ کھائے اگرچہ وہ حلال ہے لیکن طب کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے اچھی نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اینوی بیاکلی و شرب التقویۃ علی عبادت اللہ، کھانا پینے اس لیے کرے کہ اللہ کی عبادت پر اسے طاقت حاصل ہو، لیصاب علی ما اکلہ شرب، جو کھائے پہ اس پر ثواب ملے، فالمباح یصیر بحسن نیت دا یصاب علیہ المسلم، مباح چیز پر بھی ثواب ملتی ہے اچھی نیت سے۔ آگے ہے تیسرے نمبر پر کہ یغسل یدیہ قبل الاکل ان کان بہما اذی ولم یتأکد من نظافتہما، کہ کھانے پینے سے پہلے ہاتھوں کو دھویا کرے۔ نمبر 4، اذا طعام علی سفرۃ فوق الارض، کہ کھانا کھائے وہ کس کے اوپر؟ دسترخوان کے اوپر کھائے، یہ تواضع کی زیادہ قریب بات ہے، کیونکہ انس سے کہتے ہیں کہ ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان یخوان ولا فی سکرجہ، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو نہ کاسے میں کھانا کھاتے تھے اور نہ میز وغیرہ پر بیٹھ کے، بلکہ زمین پر بیٹھ کر کھاتے تھے اور دسترخوان لگا کر۔ نمبر 5، یجلس متواضعا بیجسو علی رکبتیہ، گھٹنوں پر بیٹھ کر کھائے، ینصب رجلہ الیمنی ویجلس علی الیسری، جسے کیا کرے دایاں پاؤں کھڑا کرے بائیں پاؤں کو لٹا کر اس پر بیٹھے کھائے، جسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی کھایا کرتے تھے اور فرماتے بھی ہیں کہ لا آکل متکئا انما انا عبد آکل کما یاکل العبد، کہ میں کھاتا ہوں ایک عام اللہ کے بندے کی طرح، جسے اللہ کا بندہ کھاتا نا، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ معنی نہیں انا عبد میں غلام ہوں، غلام والا معنی نہیں، ٹھیک ہے اللہ کا تو ہر کوئی غلام ہے، وہ عام غلام والا معنی اس کا نہیں ہے۔
واجلس کا مجلس العبد، اللہ کا جو ایک متواضع بندہ ہوتا ہے نا، اس کی طرح میں بیٹھتا ہوں، کھاتا ہوں۔ نمبر 6 یرز بالموجود من الطعام، جو بس ہو کھانے کے لیے اس پر رضی رہے، اس پر عیب نہ لگے، نہ جب عقل اگر پسند آئے کھا لے ورنہ چھوڑ دے۔ حدیث ہے جیسے کہ ابو ہریرہ سے کہتے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط اشتہا ہوا کل و ان کرہ ترک، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کھانے میں عیب ویب نہیں نکال دیتے، پسند آتا تو کھاتے، نہ آتا تو چھوڑ دیتے۔ نمبر 7 ایک علماء غیر من ضیف اول ولد، کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھایا، اکیلے نہیں یا خادم ہو، اس لیے کہ اجتمع علی طعامکم یبارک لکم فیہ، کہ جمع کر کے ایک ساتھ کھاؤ کھانا۔ یہ تو وہ آداب دے جو قبل الاکل ہے، کھانے سے پہلے کیا آداب ہے۔ نہ باقی ہے آداب الاکل اثناء ہو، کھانے کی بیچ میں، مانا جب کھانا شروع ہو رہا ہے یا بیچ میں، جو آداب ہے وہ بتا رہے۔ ایبدأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے ساتھ پڑھے کھانا کھائے، صرف بسم اللہ بولے، جیسے حدیث کی ذاک احدکم طعام فلیذکر اسم اللہ علیہ فإن نسی یذکر اسم اللہ علیہ فلیقل، پہلے تو بسم اللہ پڑھے، اگر بھول گیا تو پھر بیچ میں یہ پڑھے کہ بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یختم بحمد اللہ تعالی، آخر میں الحمدللہ پڑھے۔ من اکل طعاما وقال الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، اگر کوئی کھانا کھا لے یہ دعا پڑھے الحمدللہ سے یہاں تک، غفر لہ ما تقدم من ذنب، اس کے اگلے چھوٹے گناہ جو معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3 ہے کہ یأکل بثلاثة اصابع من یدہ الیمنی، 3 انگلیاں استعمال کرے دائیں ہاتھ کی، صغر لقمۃ، کہ چھوٹا لقمہ لے، زیادہ بڑا چھوٹا بھی نہ لے، مانا جو معتدل کھاتے انسان، ویجید المضغ، اچھی طرح سے چبائے، ویأکل مما یلیہ، اپنی طرف سے کھائے، لا من وسط القصب، بیچ سے بھی نہ کھائے، ادھر ادھر کی طرف سے بھی نہ کھائے۔ جیسے کہ عمر بن سلمہ سے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، غلام لڑکے سم اللہ بسم اللہ پڑھا کرو، وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور جو سیٹ قریب ہے، اور بیچ طعام پر کیا ہوتا ہے برکت نازل ہوتی، اس لیے سائڈ سے کھانا چاہیے۔ اور آگے ہے کہ نمبر 4 جید المضغ یلعق الصحبہ وصبی قبل مسح بالمندیل، کہ اچھی طرح سے چبائے پھر آخر میں کھانے کو چاٹ لے، پلیٹ میں جو لگا ہو انگلیاں چاٹ لے، یا دو بھی سکتے لیکن چاٹنا بہتر ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا اکل احدکم طعاما فلا یمسح اصابعہ حتی یلعق یلعقها، جب کھانا آدمی کھا لینا ایسا کھانا جو انگلی سے لگا ہو، پلیٹ تو اسے بھی چاٹ لے، آخر میں انگلیاں خود چاٹ لیا، بچے کو بیوی کو چاٹوا لے، ایک دوسرے کو بھی چاٹوا سکتے۔ ولقول جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بلعق الاصابع والصفحہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے کھانے کے چاٹنے کا حکم دیا ہے۔ نمبر 5 اذا سقط من الشیء مما یاکل ازال عنہ الاذى وکل، اگر کھانا وانا گر جائے، لقمہ گر جائے، اس پر کچھ لگ گیا ہو یا نہ لگ گیا ہو، لگ گیا ہو تو ہٹا کر کھا لے، نہ لگ گیا پھر تو اسے بھی کھا سکتے صاف جگہ ہو، جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا سقطت لقمۃ احدکم فلیأخذها، جو کسی کا لقمہ گر جائے لے اسے اٹھائے، ولیمت ینحی عنها الاذى ولیأکلها، اس سے وہ دور کرے جو کچھ اسے لگا ہو، ولیدعها للشیطان، شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ نمبر 6 لا ينفخ في الطعام الحار، گرم کھانے میں پھونک مار مار کے نہ کھائے، اور کھائے بھی نہیں، اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں، حتی یبرد، جب ٹھنڈا ہو جائے تب کھائے۔ اس طرح سے پیتے وقت پانی میں نہ پھونکے نہ مارے، ولیتنفس خرج لینا ثلاثا، پانی پی رہو 3 مرتبہ سانس لے کر پی، بار کی طرف سانس لے کر پھر۔ انس سے کہ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتنفس فی الشراب ثلاثا، جب پانی پیتے تھے 3 مرتبہ سانس لے کر پیتے تھے، ایک سانس میں سب نہیں پیتے تھے۔ اور اس طرح سے پھونکنے سے منع ہے، حدیث کے نہا عن النفخ فی الشراب، نہا یتنفس فی الاناء وینفخ فیہ۔ نمبر 7 کیا ہے، یتجنب الشبع المفرط، زیادہ پیٹ بھر کر نہ کھائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، کہ یہ بہت برا برتن ہے جسے پورا بھر دیا جائے۔ حسب ابن آدم لقیمات یقمن الصلب، بس اتنا کھائے آدمی
کہ کمر سیدھی رہے، کام کر سکے، اٹھ سکے، جا سکے۔ مانا ہے کہ کہو جو تم کہتے ہو ممن، لیکن اتنا بھی نہ کہو کہ اٹھنا مشکل ہو یا سونے کا دل چاہے، بدن باری لگے دل پہ بوجھ بن جائے۔ پہلے میں پل پسول سن لی تو عام ہی تو اس طرح سے کر لے کہ تیسرا ایسا کھانے کے لیے رکھ دے پیٹ کا، تیسرا جو پینے کے لیے وہ سلوسن لے نہ پسے، تیسرا جو سانس وغیرہ کے لیے سانس لے گا نا۔ نمبر 8 یناول الطعام و شراب اکبر الجالسین، یناول الطعام و شراب، کھانا وانا کھلا رہے، پینے کی چیز دے رہا ہو، پہلے عمر رسیدہ کو دے جو زیادہ عمر والا ہو۔ ضروری نہیں کہ زیادہ عمر سے ہمیشہ بوڑھی مراد ہوتے، مجلس میں 5-6 بیٹے اس میں سے ایک کی عمر زیادہ ہے، اگرچہ سب جوان ہیں، اسی کو سمے دی رہو لیمن فلیمن، پھر دائے دائے کیا کر دے وہ چیز بانٹے تقسیم کرے، ویکون ہو آخر القوم شربہ، اور آخر میں خود پی لے، جیسے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ کبر کبر، بڑے سے ابتدا کرو۔ اور اجازت بھی مانگی تھی ابن عباس سے کہ ہم یہ پانی یا شراب یا کوئی دودھ وغیرہ تا پلانا چاہتے ہیں، ادھر عمر رسیدہ لوگ زیادہ ہے بائیں جانب۔ ابن عباس کو تو پتہ تھا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت اس سے مانگی تھی، اس بات کی دلیل ہے کہ ان الحق بشراب الجالس للیمین، حق پہلے دائیں جانب والے کا ہے کہ وہ کیا کرے، اس کو پلائے کھلائے، الایمن فالایمن۔ نمبر 9 یہ ہے کہ اللہ یبدأ بتناول الطعام والشراب وفی المجلس من هو اولی منه بالتقدیم لکبر السن وزیادۃ الفضل، کہ کھانا وانا شروع نہ کرے مجلس میں ہو، ایک ساتھ بیٹھے ہو، پہلے وہ آدمی شروع کرے جو عمر میں زیادہ ہو یا علم میں یا کسی کمال میں، کیونکہ آداب کے خلاف ہے، اس میں آدمی کی بھوکے پن کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے، شروع کرے۔ قال بعضهم وَإِن مَدَدْتَ الْأَيْدِ إِلَى الزَّادِ لَمْ أَكُنْ وَإِن مَدَّتْ الْأَيْدِ إِلَى الزَّادِ لَمْ أَكُنْ بِأَعْجَلِهِمْ إِذَا أَشْجَعَ الْقَوْمُ أَعْجَلُوا۔ 10 نمبر دیکھیے، اللہ یحوج رفیق و مضیف الى ان یقول له کل ویلح علیہ، اللہ یحوج یا اللہ یحرج بھی پڑھ سکتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کو اس طرح سے نہ بولے کہ کھاتے جاؤ یا کھاؤ، وہ تو کھا رہے ہیں نا، اس کو کیوں بول رہے کھاؤ، اس کو اٹھانا چاہ رہے ہو کیا، کسی پر اصرار بھی نہ کرو، بس چھوڑ دو، وہ کھائے گا خود۔ وَلَلَيْكُلَ فِيَدْ بِكِفَایَةٍ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ غَيْرِ حَیَاءٍ وَتَکَلُّفٍ لِلْحَیَاءِ، تکلف وکالف ادھر ادھر کی باتیں نہ کرے، کھاؤ، اسے مت بولا کرو، تو کہا ہی رہا ہے نا، اس کو روکنا چاہ رہے کہ شرمندہ نہیں کرنا کسی کو، اس میں انسان کے لیے تکلیف ہوتی ہیں۔ اس میں نوع ریا بھی ہے، ریا ہے اس میں۔ نمبر 11 کہ یرفق برفیق فی الاکل فلا خیر یاکل اکثر منہ، کہ جب کھانا برابر درجے کا ہونا دو آدمیوں کے لیے کھانا ہی بنایا گیا تو زیادہ نہ کھائے، بلکہ اس درجے سے کھائے جیسے دوست کھا رہے اس کے ساتھ، کیونکہ تم جلدی کھاؤ گے تو جلدی کھا نہیں سکتا، تو سارا کھانا ہڑپ کر جائے گا، دوسرا جو اس کم پیٹ پہ کھائے گا۔ ولیسی میں زکانا تو قلیل ہے، جب کم بھی ہو، زیادہ پھر تو جلدی کھا سکتے ہیں۔
یہاں تک بات ہو گئی. آگے دیکھیے رہے کہ 11 نمبر ہو گیا. 12 نمبر پر ہے کہ اللہ ينظر الى الرفقاء اثناء الاکل. کھانے کے بیچ میں لوگوں کو نہ دیکھا کرے، اس سے برا لگتا ہے. آدمی دوسرے کے منہ کو دیکھ رہا، تانکنا، بس اسی کو تاک رہے، اسی کو گور رہے. وَلَا يَرَاقِبُهُمْ فَيَسْتَحْيُونَ مِنْهُ بَلْ عَلَيْهِ يَغُضَّ بَصَرُهُ عَنِ الْأَكْلَةِ حَوْلَهُ. کسی کو نہ دیکھے کہ یہ کیسے کھا رہا ہے اور کس طرح سے لقمے بنا رہا ہے. لوگوں کو شرم آتی، بس اس توجہ سے نہ ہو، دیکھ سکتا ہے. لیکن بعض لوگ کی تو بہت کمینہ عادتیں ہوتی ہیں، وہ مختلف لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے. وَلَا تَطَلَّعْ إِلَيْهِمْ إِذْ ذَلِكَ يُؤْذِيهِمْ. کسی کو جاگ جاگ کر نہ دیکھے کہ کس طرح سے کھا رہا ہے. اس میں سب میں کیا ہے؟ ضرر ہے، اور مسلمان کا ضرر حرام ہے. یہ بات بس آج ختم ہو گئی ہے دنیا سے، کہ مسلمان کے ضرر اور اذیت کی جو کیا ہے اہمیت ہے لوگوں کی دلوں سے نکل چکی ہے. نمبر 13 کہ اللہ فلم يستقذره الناس عادتا فلينفذ يده بالقصا. وہ حرکتیں نہ کرے جس سے لوگ گن کرتے ہیں، جیسے کہ کسے میں کیا کرنا، ہاتھ کا جاڑنا. چاول کھاتے، ہاتھ جاڑ کے سب جو ادھر ادھر چاول گراتے ہیں. ولا يدن رس من اندلک لو تناول لرسکت من فم شیء کافیہ. زیادہ سر ادھر ادھر نہ کرے کہ گر جائے کھانا وانا. تو ایک بات تو یہ ہو گئی نا. اس کے علاوہ کیا ہے، کھانا وانا جو ہے اس وقت دانتوں میں انگلیاں نہ مارے، ناک میں. 14 نمبر یہ کہ یکن اکل مال الفقیر قائما علی اثاره ومال اخوان قائما علی الانبساط. فقیر کے ساتھ کھائے وہ اس لیے کہ ترجیح دے، اثار قربانی سے کام لے. دوست و برابر کے لوگوں کے ساتھ کھائے انبساط کی وجہ سے، تاکہ اس کا دل کھولے، اس کا بھی کھولے. اور رتبے والے لوگوں کے ساتھ اس لیے کہا کہ ادب اور احترام کی وجہ سے. آداب الاکل بعد آداب ما بعد الاکل. کھانے کے بعد کیا آداب ہے؟ یمسک عن الاکل قبل الشبع، کہ پورا پیٹ نہ بھرے، بلکہ نہ بھر دے، بلکہ تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے کھا لے. دیکھیں تاکہ زیادہ جو ہے پیٹ سیری، شکم سیری نہ کرے. زیادہ شکم سیری اچھی نہیں ہے. البطنۃ المذہبۃ للفطنہ، زیادہ شکم سیری سے ذہن کمزور ہوتا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ یلا قید اسمین سخہا، انگلیاں چاٹ لے، ہاتھ صاف کر لے، پھر دھو لے یا صرف ہی دھو لے. تیسرا ہے کہ التقط ما تساقط من طعام اثناء الاکل. اثناء الاکل جو چیز گرے کھانے کے بیچ میں، جو کچھ کھا رہا تھا وہ اٹھا کر کھا لے. نمبر 4 یہ یخلل اسنانہ، دانتوں کا خلال کرے، دانت صاف کرے. ویتمزمز طیبا لفمہ، منہ صاف کرے، کلی کرے تاکہ دانت صاف رہے، منہ سے بدبو نہ آئے. نمبر 5 یہ ہے کہ یحمد اللہ عقب اکل و شربی، کھانے پینے کے بعد پھر کیا کرے، دعا وغیرہ مانگے، الحمدللہ پڑھے. یہ کیا ہے؟ کھانے کے آداب ہے.